بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله یا ایھا الناس اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو انہ لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ تو تمہیں حکم کرے گا برے کاموں کا اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور حکم کرے گا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے رب العالمین نے انسانیت سے مختلف انداز میں خطاب فرمایا ہے کبھی خطاب عام ہوتا ہے کبھی خطاب خاص ہوتا ہے یا اہل الکتاب یہ خصوصی طور پر اہل کتاب کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا یہ ایمان والوں کو خصوصی طور پر خطاب ہے یا ایمان والوں جب یا ایھا الناس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ساری انسانیت کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اہل کتاب ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کوئی بھی ہو تو یا ایھا الناس کا لفظ بول کر پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے قرآن حکیم تو انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رب العالمین ان کو خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس بغیر کسی پردے کے بغیر کسی واسطے کے فرمایا اے لوگوں جب یا ایھا الناس کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے اللہ ہمیں کوئی بات کہنا چاہتا ہے اس میں پھر امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بدھ مت ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے روح سخن سب کی طرف ہے سب کو اللہ خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں اے دھرتی پر رہنے والے انسانوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فرمایا کہ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال حلہ سے ہے حلہ کا معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا یعنی جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا کہ ایک گرہ کھول دی گئی جو چیز حلال کر دی گئی گویا کہ ایک گرہ کھول دی گئی اب یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے تو فرمایا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجات 3 چیزوں میں رکھی ہے نمبر 1 حلال کھانا نمبر 2 فرائض ادا کرنا اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ان 3 چیزوں میں اللہ نے نجات رکھی ہے جو ان 3 چیزوں کا پابند ہوگا وہ پکا نجات پا جائے گا حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ کے احکام فرائض ادا کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا تو فرمایا حلال کھاؤ اور دوسرا لفظ ہے طیبہ طیب کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ یعنی طبی طور پر مرغوب ہو عمدہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہو تو حلال لیکن بدبودار ہو ایسا نہیں بلکہ عمدہ بھی ہو اور طبی طور پر طبیعت اس کی طرف رغبت بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال اور عمدہ چیزیں کھاؤ حلال کھاؤ اور عمدہ مرغوب چیزیں کھاؤ تو حلال اور طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو پاکیزگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں جو چیز زمین کی اگنے والوں میں سے ہے یا زمین پر رہنے والی چیزوں میں سے ہے اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو مثلا ایک بکری ہے یا کوئی گائے ہے اب 2 آدمی کی مشترکہ ہے تو دوسرے کا حق متعلق ہو گیا اب اس کی اجازت کے بغیر اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح کوئی چھوٹی چیز لے لو کوئی چیز گھر میں پڑی ہے مشترکہ ہے تو وہ ہے تو حلال پاکیزہ بھی ہے طبیعت کی اس کی طرف رغبت بھی ہو رہی ہے لیکن وہ اس کا کسی کے ساتھ حق متعلق ہے تو فرمایا اس کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں کھانا کسی کے پاس جو ہے نا مشترکہ بکری ہو تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھیا وہ مرنے لگی تھی ہم نے اس کو ذبح کر دیا تو جب اس کا حق متعلق ہو گیا تو اس کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے اور نمبر 2 حلال ہو پاکیزہ ہو کسی کا حق متعلق نہ ہو شرعی طریقے پر وہ ذبح ہو شرعی طریقے پر ذبح کی گئی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر صحیح طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہو
اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا پھر بھی وہ اگرچہ بکری ہے، عمدہ چیز ہے، تو پاکیزہ ہے، اس کی طرف رغبت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگی، پھر بھی وہ جو ہے نا کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی طریقے اس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ غیر اللہ کا نام لوگ جو ہے نامزد کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری چیز فلاں کی پیر صاحب کی ہے، یا فلاں جو ہے نا وہ دربار پر ہم لے کر جائیں گے۔ اگر اس طرح نیت کری تو وہ بھی اگرچہ وہ عمدہ ہے، رغبت اس کی طرف ہو رہی ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگی، وہ بھی حرام ہوگی کہ جس پر غیر اللہ کا ارادہ کر لیا گیا ہو، کہ اس میں روحانی طور پر نجاست ہوتی ہے، روحانی طور پر یہ پلید ہو چکی ہے، اور جب یہ روحانی طور پر پلید ہو چکی ہے تو جب اس کو کھائیں گے تو روحانی طور پر برکات اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ غیر اللہ کے نام پر کھانا ذبح کرنا، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ صرف ذبح نہیں بلکہ ہر وہ چیز، چاہے کوئی مٹھائی ہو یا چاہے جو بھی چیز ہو جس پر غیر اللہ کا قصد کر لیا جائے، وہ جو ہے نا روحانی طور پر نجس ہو جاتی ہے، ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ چوری کی ہوئی نہ ہو، چوری کی ہوئی، مثلا کوئی بکری ہے یا کوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، کسی کی جیب سے کوئی چیز چرا لی یا کسی کی جیب سے پیسے نکال لیے اور اس سے کوئی چیز لے لی، تو یہ چوری کی ہوئی نہ ہو، کیونکہ یہ مال خبیث ہو جاتا ہے، خباثت اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی خبیث مال استعمال کرے گا تو خبیثوں والے کام کرے گا۔ اسی طرح فرمایا رشوت کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر خباثت غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ یعنی وہ جو ہے نا حلال ہو جو شریعت بیان کی ہے، اور پاکیزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہے تو اچھی لیکن اس سے بدبو آ رہی ہے۔ مثلا اس کی مثال تافی مچھلی ہے۔ تافی مچھلی یہ ہے کہ وہ جو پانی کے اندر تل کر الٹی ہو جاتی ہے، اس کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ محبوب نہیں گئی، طیب نہیں گئی، اور اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی نے ایسی مچھلی کھائی اور 24 گھنٹے کے اندر مر گیا، کہ اس کے اندر اتنا زہر پیدا ہو چکا تھا، اس کے اندر اتنی یعنی خباثت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر مر گیا۔ تو فرمایا حلال بھی کھاؤ، پاکیزہ بھی کھاؤ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، اپنے کھانا پاکیزہ بنا لو، حلال طریقے سے کھاؤ۔ فرمایا تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تو کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ حلال کھانے سے دعائیں بہت جلدی قبول ہو رہی ہیں۔ اور حلال ظاہری بات ہے کہ حلال جب جسم کے اندر جاتا ہے اس کے اپنے اسرار ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں، ان برکات کا ظہور انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ جب حلال کھائے گا تو حلال کے کام کرے گا، جب حرام کھائے گا تو جسم کے اندر جو چیز جانے والی ہے وہ جا کر اپنا اثر دکھاتی ہے، پھر اس سے کام بھی ایسے برے ہی ہوں گے۔